IMF ڈیل کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ واضح اعلان کر دیا گیا تھا کہ مدت پوری ہوتے ہی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، مگر ایک مرتبہ پھر مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں اور ایسے اشارے مل رہے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ ابھی بھی الیکشن موڈ میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی نون لیگ میں الیکشن ڈیلے کرنے کی سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، شکر ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ پہلے تو شاید آپ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی یہ سب چیزیں ریزالو ہو گئے ہیں اور ڈیٹس اور سب چیز ٹھیک ہو گئے ہیں اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ڈسپیوٹ نہ ہو مگر ڈفرینسز ضرور ہیں، یہ تو سب کو پتا تھا، اس لیے میں تھوڑا حیران تھا کہ ہم یہ پرزمپشن ہماری جو تھی غلط تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے واٹ از دیئر ٹو ڈسپیوٹ، یہ تو سیدھی سادی بات ہے نا۔ پی 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 کہتا ہے اپنے فار اٹس اون ریزنس کہ الیکشنز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن رہنا چاہیے، یہ تو بڑا آسان سٹینس ہے، اینڈ اٹس اے سٹانس دیٹ بینیفٹس دیم، فائن۔ نون کہتی ہے نہیں، ڈیلے ہونا چاہیے، جتنا ڈیلے اتنا بہتر ہے، اکانومی شاید اسٹیبلائز ہو جائے، انفلیشن شاید کم ہو جائے اور پھر ہمیں اتنی گالیاں نہ ملے، اینڈ مے بی اگر انفلیشن واقعی بہتر ہو جائے ہم ایک کریڈٹ لے لیں کہ ہم نے انفلیشن کو کم کر دیا ہے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خیال میں فرام واٹ آئی کہ ان کا بھی ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، کیا یہ صرف سمپل کیئر ٹیکر ہوگا، ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور 3 مہینے واقعی صرف 3 مہینے چلے گا یا 6 مہینے یا 1 سال۔ میرے خیال میں دیر آر اے لاٹ آف ڈفرینسز جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں اور جو شاید وقت لگے ہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ مگر یہ تو مگر 1-2 چیزوں پہ واقعی ہاں اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ نون کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پی ایم کے لیے سیٹھی صاحب ہیں، اچھا، اور ایک اور ہے ان کا جو سیکنڈ ان دا رن چیما واز فارمر، لیکن ہلالی صاحب اطلاعات ویسے یہ بھی آ رہی تھی کہ زرداری صاحب کسی تاجر کو لگانا چاہ رہے ہیں نگران وزیر اعظم، کیونکہ معیشت کا ایکسپرٹ کوئی بندہ چاہیے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ I think Sethi did economics at one of the at Oxbridge, which I don't know. شاید Sethi نے economics کیا ہو، اور میرے خیال میں ہمارے اگر کوئی ایکسپرٹ کو لگا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اٹ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا فرینکلی۔ مگر پی 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 کا کینڈیڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ لگ رہا تھا، مجھے تو پتہ چلا کہ یہ محسن بیگ صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کسی اور کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پہ اگریمنٹ سنا ہے کہ کچھ زیادہ مور دین جسٹ سارٹ آف in the air، کچھ it has become a slightly more firmer than that۔ مگر یہ سوال ہیں، مگر ڈیٹس پہ تو میرے خیال میں each has a different date۔ بالکل there are big differences on the dates۔ اب دیکھنا چاہیے وہ کب اور کیسے ریکنسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا سگنیفیکنس ہے اس اجلاس کی آپ کی نظر میں، کشمیر کے معاملے کی بات ہو یا پھر پاک بھارت تعلقات کی بات ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اپرچونٹی ہے وہ شہباز شریف کا ہے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ نون کا جو پرو انڈیا سٹانس ہے، جو پرسیپشن ہے کہ انڈیا پہ نون سافٹ ہیں، جو پرسیپشن ہے جو کشمیر پہ نون کچھ نہیں کہتا، حالانکہ جو بھی مودی کیا اور کر رہا ہے، اس کا ایک موقع اس کو ملا ہے کہ اس کے سٹانس کو کلیریفائی کرنے اور اس کو ڈی بنک کرنا چاہیے۔ یہ نوشن جو دیا گیا ہے ہم لوگوں کو، خاص طور پی ٹی آئی کے تھرو، پاکستانیز اور کشمیریوں کو کہیں کہ آر سٹانس ریمینز اے پرنسپل سٹانس، اور وہ سٹانس جو ہم نے شروع میں لیا تھا۔ تو ایک قسم کا ایک موقع ملا ہے کہ ہمارا آنر کو اپنے لوگوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کو اس کو ٹھیک کرنے، مانے کہ ٹو شو دیٹ وی اسٹینڈ بائی آور کمٹمنٹ۔ اگر یہی ایک چیز اگر ہو گیا تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے، جدھر کشمیر انٹرنیشنل فورا از کنسرن، وہ جو پرانا سٹینڈ ہے لوگوں کا اور ملکوں کا،
کوئی کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے, کوئی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنز آف دی UN, مگر کہنے کے لیے زیادہ وہ ایک سال میں ایک دفعہ چپکے سے وہ کہہ دیتے ہیں, یا کہتے نہیں ہیں, بتا دیتے ہیں کہ ہم وی اسٹینڈ بائی دی اولڈ اسٹانس. وہ اس قسم کا سپورٹ کشمیریوں کو جو ملنا چاہیے ان ویو آف ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے اٹس ٹو بگ این ایشو فار ہم ٹو ایکٹیویٹ کشمیر انٹرنیشنلی, اور میرے خیال میں کہ یہی کر دیں اپنے پارٹی کے لیے اور ملک کو اور کشمیریوں کے لیے, یہی کافی ہوگا. پاکستان 75 برسوں میں 23 بار IMF پروگرامز میں جا چکا ہے. ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے. یہ ہماری مجبوری ہے, ہماری عادت بن گئی ہے, یا معاشی ریفارمز کرنے میں سیاسی مفادات کا آڑے آ جانا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہماری معیشت اتنے سالوں سے کس کے ہاتھ میں ہو, تو آپ پتہ چلے گا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے زیادہ تر اس معیشت کو کنٹرول کیا اپنے دوروں میں, اور ہر وقت انہوں نے یہی کیا جو ہمیں آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ڈیفالٹ یا نو ڈیفالٹ ایسیٹرا ایسیٹرا. تو یہ اگر آپ جو اکانومی کو ان کے ہی ہاتھ میں دے دیں, جن کے خلاف خدا جانے کتنے کیسز ہیں, مگر چلیے وہ پروف نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے, کیسے نہیں ہوئے, وہ بھی سب چھوڑیے. اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ دے دیں جو بار بار یہی لاتے ہیں, یہی فیٹ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے, تو اس کا مطلب یہ وہ آبویس کنکلوژن پہ ہم کیوں نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, دے آر انکمپٹنٹ. میں دیکھیے بار بار کہتا ہوں ہمارا پرابلم کرپشن کم ہے, انکمپٹنسی زیادہ ہے, اور ان لوگوں نے ایبسلیوٹلی پروو کر دیا ہے کہ دے آر انکمپٹنٹ. کرپشن کی باتیں چھوڑیں, لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں کرپشن کے بارے میں بات کرنا. اب مثال کے طور پہ 2 مثال دے دیتا ہوں میں. آپ لینڈ لارڈز کو, زمینداروں کو ٹیکس نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پیسے نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو پے کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا پالیسی ہے؟ آپ بلڈرز کو دیکھ لیں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کتنے میں زمین لیا اور کتنا وہ پراپرٹی ان کو کاسٹ اور کتنا بلڈنگ کاسٹ کیا تھا؟ جھوٹ, سب کو پتہ ہے جھوٹ, مگر یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیکس دیم. تو اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کرتے رہیں تو کیا وٹ یو ایکسپیکٹ کولیپس نیچرلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی, دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اکنامکس از این آرٹ ناٹ اے سائنس, مگر اگر اس قسم کے لوگوں کے پاس اگر اکنامکس ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو میں بڑا خوش ہوں کہ IMF از انوالوڈ. میں بڑا خوش ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک گراول کروایا, ہمیں گراول کروایا کہ بچو بچو بچو, خدا گاڈ ہوپ فلی کہ یہ اس سے سبق سیکھیں.